آج کی گفتگو کا موضوع صحابہ کرام کا کردار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کس شخصیت کے مالک تھے اور کس کردار کے حامل تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے بنائے ہوئے گورنروں کے بارے میں خط لکھا اور ان کو کہا کہ مال غنیمت وافر مقدار میں آ گیا ہے، اگر آپ کے ہاں کوئی مستحق ہو اور اسے ضرورت ہو مال کی تو ہم اسے مال دینے کو تیار ہیں۔ تو حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہما ایک علاقے کے گورنر تھے، وہاں پر لوگوں نے لسٹ بنائی اور بھیج دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں جب فہرست پہنچی تو اس میں سب سے اوپر حضرت سعید ابن عامر جو اس وقت کے گورنر تھے اس علاقے کے، وہاں پر آپ کا نام سب سے اوپر لکھا ہوا تھا۔ جب یہ فہرست آپ کے ہاں پہنچی تو حضرت عمر فاروق نے تعجب کا اظہار کیا کہ ہم انہیں اجرت بھی دیتے ہیں، خلافت کا معاوضہ بھی بھیجتے ہیں، اور بہت سا مال جو کہ ان کی ضرورت کے لیے کافی ہے ہم بھیجتے ہیں۔ پھر ان کے علاقے کے لوگوں کو بلایا کہ آپ آئیں اور مستحقین کے لیے مال بھی لے جائیں، اور حضرت سعید ابن عامر جو کہ گورنر ہیں ان کے بارے میں کوئی شکایت ہو تو وہ بھی مجھے پیش کریں۔ حضرت عمر فاروق کا یہ طریقہ کار تھا کہ چند عرصے کے بعد جس علاقے میں گورنر بناتے پھر وہاں سے لوگوں کو بلاتے کہ ہم نے جو گورنر بنایا ہے کیا وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے، آپ کی امیدوں پر پورا اتر رہا ہے یا نہیں، یا اس میں کوئی شکایت ہو تو ہمیں بتائی جائے، ہم اسے دور کریں گے۔ تو وہی طریقہ کار اپناتے ہوئے حضرت سعید بن ابن عامر کے گھر ان کے علاقے میں جب آپ نے خط بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ ان کے بارے میں اگر کوئی شکایت ہو تو وہ بھی بتائی جائے اور آئیں اور مال مستحقین کے لیے لے جائیں، تو اشخاص حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں ان سے ایک نہیں 4 شکایت حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں ہمیں 4 شکایتیں ہیں۔ تو حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس مدینہ بلایا اور ارشاد فرمایا کہ آپ کے بارے میں 4 شکایتیں ہیں، ان کے بارے میں جواب پیش کریں۔ حضرت سعید ابن عامر نے عرض کیا کہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ مجھ سے نہ پوچھتے تو میں یہ 4 شکایتیں جو لوگوں کو ہیں میں کبھی آپ کے سامنے ان کا تذکرہ نہ کرتا۔ اور سب سے پہلی شکایت کیا تھی کہ لوگوں نے رعایا نے عرض کیا یہ جو گورنر بنے ہیں پہلے ہمیں نماز فجر کے بعد ملتے تھے، اب نہیں ملتے، جب دن چڑھ جاتا ہے پھر تشریف لاتے ہیں۔ ایک یہ شکایت ہو گئی۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں 1 دن ہمیں نہیں ملتے، 6 دن ہم سے ملاقات کرتے ہیں، لیکن 1 دن ایسا آتا ہے کہ ہم سے ملاقات نہیں کرتے۔ یہ 2 شکایتیں ہوں گی۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ یہ دن کو ملتے ہیں، رات کو نہیں ملتے۔ اور چوتھی شکایت یہ ہے کہ یہ بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے ہیں، عالم مدہوشی میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمیں 4 ان سے شکایت ہیں۔ تو حضرت سعید ابن عامر رونے لگے اور عرض کیا کہ اے امیر المومنین، اگر آپ مجھ سے یہ بات نہ پوچھتے تو میں کبھی اس بات کا اظہار نہ کرتا کہ یہ 4 کام میں کیوں کرتا ہوں۔ سب سے پہلی شکایت اس کا جواب یہ ہے، جو کہ پہلی شکایت یہ ہے کہ مجھ سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ میں نماز فجر کے فوراً بعد گھر چلا جاتا ہوں اور سورج طلوع ہو جاتا ہے، دن چڑھ آتا ہے، میں تب باہر آتا ہوں، یا اس دورانی میں کیا کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کی خدمت میں وہ جواب پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین، میری شادی کو 30 سال ہو گئے اور میری بیوی نے 30 سال باوفا عورت کی طرح میری خدمت کی ہے۔ اب 30 سال بعد اسے عارضہ لاحق ہو گیا، وہ معذور ہو گئی اور وہ چارپائی پر پڑی ہے، وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہے۔ میں جب نماز فجر پڑھا کر گھر جاتا ہوں، جا کر اس کے کپڑے تبدیل کرتا ہوں، جا کر اس کے لیے کھانا بناتا ہوں، جا کر آٹا گوندتا ہوں، پھر کھانا بناتا ہوں، پھر اسے کھانا کھلاتا ہوں، پھر اس کے کپڑے تبدیل کرتا ہوں، پھر اس کی جگہ کو پاک اور صاف کرتا ہوں۔ 30 سال اس نے بغیر کسی لالچ کے میری خدمت کی ہے۔ اب میرے وفاداری کا دور ہے، تو اسی لیے میں جب اس کی یہ ساری خدمت کرتا ہوں نماز فجر کے بعد، تو خدمت کرتے کرتے حضور والا دن چڑھ جاتا ہے، میں پھر جا کر فارغ ہوتا ہوں اور اس کی خدمت کرتا ہوں۔ ایک شکایت یہ ہو گئی۔ اب 3 شکایتیں اور ہیں۔ ایک شکایت دوسری وہ یہ کہ میں ہفتے میں 1 بار نہیں ملتا۔ حضور والا یہ جو میں نے کپڑا پہن رکھا ہے میرے پاس صرف ایک ہے، یہ موٹا ہے،
گرم ہے، اون کا بنا ہوا ہے، لہذا ہفتے میں ایک بار میں اسے دھوتا ہوں۔ میں اسے صبح کو دھوتا ہوں، اسے سوکھتے سوکھتے شام ہو جاتی ہے، وہاں پورا دن گھر میں بیٹھ کر میں اپنی بیوی کے کپڑے پہن کر بیٹھا رہتا ہوں۔ اب یہ کیسے ممکن ہے حضور والا کہ میں ایک عورت کا لباس پہن کر باہر آؤں؟ لوگ کیا سوچیں گے؟ میں اسی لیے ہفتے میں ایک بار نہیں ملتا۔ جب یہ دونوں شکایتیں حضرت عمر فاروق نے سنی اور لوگوں نے سنی، لوگوں کی آنسوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے۔ اور تیسری عرض کی کہ ان کو شکایت یہ ہے کہ میں دن کو ملتا ہوں، رات کو نہیں ملتا۔ حضور والا میں دن کو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہوں اور رات کو میں خالق کے حضور پیش ہوتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ مالک میں نے سارا دن تیری مخلوق کی خدمت کی ہے، اب رات ہو گئی، اب رات تیرا بندہ تیرے حضور تیری عبادت کے لیے حاضر ہے، تو میں ساری رات خالق کی عبادت کرتا ہوں۔ دن مخلوق کے لیے وقف کر دیا اور رات خالق کے لیے وقف کر دی، رات کو میں اسی لیے نہیں ملتا۔ اب چوتھی اور آخری شکایت ان کو یہ ہے کہ میں بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتا ہوں اور مجھے ہوش نہیں رہتا اور میں عالم مدہوشی میں چلا جاتا ہوں۔ حضور والا اس کا معاملہ یہ ہے، چوتھی اور آخری شکایت اس کا معاملہ یہ ہے کہ میں نے 40 سال کے بعد اسلام قبول کیا، 40 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ اب جب وہ 40 سالہ گناہ مجھے یاد آتے ہیں تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور میں بے ساختہ بے ہوش ہو جاتا ہوں اور مجھے اس کا کوئی علم نہیں رہتا۔ جب مجھے وہ 40 سالہ گناہ یاد آتے ہیں تو میں اللہ کے خوف سے بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ تو یہ میری 4 عذر ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آج کہنے لگے کہ اتنے تقوی والے صحابی کا ہم نے آج پردہ چاک کر دیا۔ تو دیکھیے کس طرح کے وہ گورنر تھے اور کس طرح ان کی شان کا چرچا اور شہرت اور ان کا تذکرہ تھا کہ اللہ رب العزت نے انہیں کس شان سے مالا مال فرمایا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں اصحاب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔